نہیں ارمان، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ آنکھیں کھلی رکھے، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پریشا نیند میں چلا رہی تھی۔ شاید کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا تھا، نہیں ارمان، یا پھر شاید اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ نیند میں ہی چیختے ہوئے اٹھ گئی، لمبے لمبے سانس لے کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ زاویہ ٹوٹے دل کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ پانی گلاس میں ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پریشے، ٹھیک ہو تم؟ پانی پی لو۔ پریشے نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ نہیں پینا مجھے پانی، وہ چلاتے ہوئے گلاس کو ہاتھ مار چکی تھی۔ زاویہ نے نرمی سے گلاس پکڑا تھا، اس وجہ سے وہ پھسلتا ہوا اس کے ہاتھ سے چھوٹتا زمین پر جا گرا۔ وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے زاویار کی آنکھوں میں 2 دن پہلے کا وہ منظر آج بھی تازہ تھا۔ اس نے بے بسی سے آفس کے باہر شہر کی تاریکی کو دیکھا۔ اسلام آباد شہر پر رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا گہری سوچوں کا شکار تھا۔ کیوں پریشے کے لبوں سے ارمان نامی اس شخص کا ذکر تکلیف دیتا تھا؟ وہ کیوں اتنی تکلیف میں جل رہا تھا؟ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ پریشا اس سے دور رہتی ہے یا پھر ان کے درمیان ابھی تک میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اب وہ اس کی بیوی تھی۔ اسے پریشے کے وجود سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ وہ ہوس کا پجاری نہیں تھا۔ نہ ہی اس کے خیال میں محبت کا مطلب یہ تھا کہ صرف وجود حاصل کر لو۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ محبت بہت پاک احساس کا نام ہے۔ اسے تو پریشے کے دل میں وہ مقام چاہیے تھا جہاں کوئی ارمان موجود تھا۔ اسے بس پریشے کو جیتنا تھا، وہ بھی محبت کی طاقت سے۔ سر آپ ابھی تک یہیں ہیں، سارا آفس خالی ہو چکا ہے، آپ نے گھر نہیں جانا؟ پیون کی آواز سے زاویہ ہوش میں آیا تو حیرت سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 10 بج رہے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ ہاں، وہ بس میں ایک پروجیکٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، آپ آفس لاک کر دیجیے گا۔ وہ کرسی کی پشت سے اٹھا، اپنا کوٹ سامنے ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابیوں اور موبائل اٹھا کر اب آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا دل عجیب سا بوجھل ہو رہا تھا۔ عجیب سی بے سکونی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں معمول کے مطابق ملازمہ کام کر رہی تھی۔ وہ بنا کچھ پوچھے اوپر گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پریشا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی شرٹ اور بلیک جینز پہن رکھی تھی اور اس حلیے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی تو اس کا چہرہ دیکھ زاویہ سانس نہ لے سکا۔ اس نے ایک ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور ہونٹوں پر بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور اس لپسٹک میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے زاویہ کو دیکھا تو کھل کر مسکرا دی۔ آپ آ گئے؟ وہ اس کے قریب آتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ آج تو اس کی چال میں عجیب سی محبت تھی۔ وہ زاویہ کو پاگل کر دینے کی در پہ تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاویہ نے بے حد بے یقینی سے اپنے سینے پر اس کا ہاتھ دیکھا۔ آف کورس میں ٹھیک ہوں۔ اصل میں آج صبح ایک چھوٹی سی بات پر میں اتنی ہائپر ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے آپ سے اس طرح غصے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گی، اور غلطی کی معافی اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں اچھے سے آپ کے لیے تیار ہو جاؤں اور ہم کہیں ڈنر پر چلتے ہیں۔ ڈنر میری طرف سے ہوگا اور جگہ بھی میں ہی ڈیسائیڈ کروں گی۔ آئی ایم سوری زاویہ، میں کبھی کبھی سخت ہو جاتی ہوں کیونکہ میں چاہ کر بھی ابھی تک ارمان کی موت کو بھلا نہیں پا رہی۔ آنکھوں کے سامنے بہت بے دردی سے انہیں مار دیا گیا تھا۔ جس نے یہ کیا اس کے لیے تو محض ایک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک ہستی مسکراتی زندہ لڑکی کو لاش بنا چکا تھا۔ زندگی کے اتنے سال میں نے اس شخص سے محبت کی تھی، اب میں کچھ ہفتوں میں آپ کے ساتھ اتنی نارمل نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ نے پھر بھی کہا کہ آپ مجھے ہر حال میں قبول کریں گے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے میرے ماضی کے ساتھ اپنایا۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے ماضی کے غم سے نکل کر آپ کے ساتھ ایک اچھی ہیپی لائف گزاروں، مگر میں کبھی کبھی بہت تلخ ہو جاتی ہوں، میرا خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تو زاویہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ کہاں پریشے کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ کر اس کے گال بھگو گئے۔
اس نے اپنا ہاتھ زاویار کے سینے سے ہٹایا اور اب وہاں اپنا سر رکھ لیا، اور زاویار تو کتنی ہی دیر پتھر کا ہو گیا۔ شاید وہ پریشے سے کبھی بھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا۔ کہیں اندر جلتے دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ وہ اسے سمجھ رہی تھی، وہ اس سے محبت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور زاویار کو آج اپنی ہی محبت پر فخر ہوا۔ اس کا ہاتھ دھیرے سے پریشے کے بالوں تک آیا، اس نے نرمی سے پریشے کے بال چھوئے اور پھر وہاں نرمی سے لب رکھ دیے۔ تمہیں سوری کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ تم میری اتنی پرواہ کرتی ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں پریشے۔ ہاں، شاید میں ارمان کی طرح تمہیں اتنا خوش نہ رکھ سکوں، کیونکہ میں ارمان تو نہیں ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اسی طرح محفوظ رکھوں جیسے ارمان رکھتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے ارمان کا ذکر کیا تو اسے اب تکلیف نہیں ہوئی۔ پریشے نے نرمی سے اس کا کوٹ اپنے ہاتھ میں پکڑا، لیکن جب اس نے ارمان کا ذکر کیا تو پریشے کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی آگ جل اٹھی۔ اس کی گرفت زاویار کے کوٹ پر سخت ہوئی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، تم مجھ سے اتنی محبت کرو جتنی مجھ سے ارمان کرتے تھے، پھر میں تمہیں ویسی ہی تکلیف دوں گی جیسی تم نے مجھ سے ارمان کو چھین کر مجھے دی تھی۔ خوش ہو جاؤ زاویار ملک، بہت خوش، کیونکہ یہی تو میں چاہتی ہوں۔ میں بار بار ارمان کا ذکر کر کے بار بار تمہارے اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آپ کی محبت آپ کی آنکھوں کے سامنے جب کسی اور کے لیے تڑپتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم پل پل مرو۔ میں تمہیں اتنا بے بس کروں گی کہ تم کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں سکو گے۔ ارمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اگر مجھے اپنے وجود کو زہر بنا کر بھی اس زہر کو تمہارے وجود میں انڈیلنا پڑا تو میں انڈیل دوں گی۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں، جب ایک زخمی عورت اپنے اجڑنے کا انتقام لیتی ہے نا تو پھر وہ ناگن سے زیادہ زہریلی بن جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ تمہیں ارمان کا ذکر اتنی تکلیف دے کہ تم اندر ہی اندر مرتے رہو۔ پریشے، زاویار نے اسے پکارا تو پریشے، جس کے دماغ میں یہ ساری باتیں چل رہی تھی، جلدی سے نارمل ہوئی اور مسکرا کر اس نے چہرہ پیچھے کیے زاویار کو دیکھا۔ کہاں کھو گئی؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں سوچا۔ نہیں، ارمان کے بعد بھی کسی سے محبت کرنی پڑے گی سوچا نہیں تھا۔ کوئی ارمان کے بعد بھی اتنا اچھا ہو سکتا ہے جو مجھے ایسے سمیٹ لے، وہ نرمی سے اسے کہہ رہی تھی، مگر زاویار جو کچھ لمحوں کے لیے ارمان سے حسد کرنے سے خود کو روک سکا تھا، ایک بار پھر سے یہ ارمان نام اسے اپنے وجود میں کسی تیر کی طرح لگتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا تھا جو صاف پریشے دیکھ سکتی تھی، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ خیر چھوڑیں یہ سب کچھ، آپ فریش ہو جائیں، پھر چلتے ہیں ڈنر کرنے۔ زاویار سر ہلا کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پریشے نے بیڈ پر بیٹھتے ہی بلیک ہیل پاؤں میں پہنی اور اب وہ بیڈ پر پڑا بلیک کوٹ اٹھا کر ڈال رہی تھی۔ ایک آخری بار شیشے کے سامنے آ کر اس نے خود کو سر تا پیر جائزہ لیا۔ اس کے خوبصورت بال جو اس وقت ہلکے سے کرل میں تھے اسے مزید حسین بنا رہے تھے، اور اس ویسٹرن لک میں وہ کسی قاتل حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد اب میری زندگی کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں ارمان، وہ اب شیشے میں دیکھتی ہوئی جیسے اس کے عکس سے مخاطب تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ شیشے میں سے اپنے پیچھے ارمان کھڑا دکھائی دیا۔ وہی وائٹ شرٹ پہننی تھی جو اس نے اس رات پہنی تھی جب اس کی موت ہوئی تھی۔ اگر تب میرے وجود میں آپ کی اولاد نہ ہوتی تو شاید میں خود بھی اس روز مر جاتی، مگر صرف آپ کی اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے میں نے خود کو زندہ رکھا۔ وہ جانتی تھی اس کا وہم ہے، وہ بس شیشے میں ارمان کو ہیلو سینڈ کر رہی تھی جیسے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہی نرمی سے مسکرایا، اس کے قریب آیا اور اب اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو رکھے، اس کے کاندھے پہ سر رکھ چکا تھا۔ پریشے نے آنکھیں بند کی تو اسے اپنے سینے میں سالوں بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں کیوں آپ کو ہر جگہ دیکھتی، میں کیوں آج بھی آپ کے واپس لوٹ آنے کی دعائیں کرتی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ مرنے والے واپس نہیں آتے۔ آئزل کہتی ہے وہ آپ سے باتیں کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے نظر آتے۔ وہ بند آنکھوں سے اسے اپنے پیچھے محسوس کرتے ہوئے بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں اور اسے اس لیے نظر آتا ہوں کیونکہ تم دونوں مجھے دیکھنا چاہتی ہو، تم دونوں مجھے پکارتی ہو، اسی لیے تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔
اسے اپنے کان میں ارمان کی سرگوشی سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ایک نظر واش روم کے بند دروازے تک گئی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ زاویار وہاں تھا تو پھر اس کے پیچھے اس کے پاس کون تھا؟ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو ابھی بھی ارمان اس کے پاس ہی تھا۔ کیا واقعی ہیلوسینیشن نہیں تھا؟ اس نے ارمان کے سینے پر ہاتھ رکھا مگر وہاں کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کا دل دھڑک نہیں رہا تھا۔ اسے ارمان کے دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بھیگی آنکھیں اٹھائے وہ اس کے خوبصورت گرے آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم نے کبھی دیکھا ہے کسی روح کے دل کو دھڑکتے ہوئے؟ دل تو صرف جسم میں دھڑکتے ہیں، روح کا کوئی دل نہیں ہوتا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے۔ ہاں، جب سے اس نے زاویار سے نکاح کیا تھا اس کے بعد سے جب بھی وہ ارمان کو دیکھتی تھی تو ارمان کی محبت میں بھی ایک ناراضگی تھی۔ وہ جانتی تھی شاید وہ اس لیے ناراض تھا کیونکہ اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ارمان، میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ میں ساری زندگی بھی آپ کی بیوہ بن کر رہنا قبول کر لیتی، لیکن آپ کی موت کو قبول کرنا تو بے حد مشکل تھا۔ میں کیسے اس شخص کو سکون سے جینے دیتی جس نے آپ کو مجھ سے چھین لیا؟ جس طرح مجھ سے میری محبت چھینی گئی ہے میں بھی اسی طرح سے اس کی محبت چھین لوں گی۔ میں محبت کا بدلہ محبت سے ہی لوں گی۔ انتقام کی آگ میں کسی ایک کو تو مرنا پڑتا اور اب وہ مرے گا میرے ہاتھوں مرے گا۔ ارمان اس سے 2 قدم دور ہو گیا اور پریشے کے دل میں کچھ خیال ہوا۔ اسے مار دو گی تو کیا ہوگا؟ کیا میں واپس آ جاؤں گا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ تو اب واپس نہیں آ سکتے مگر میرے بچوں کو انصاف ملے گا، مجھے میرے چلتے دل کو سکون مل جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی موت کے بعد اسی طرح سے تڑپے جیسے اس نے آپ کو تڑپایا، جیسے میں تڑپتی ہوں آج تک، اور اسے موت کے بعد بھی چین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلائی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی نرمی تھی مگر اب وہاں ایک افسوس سا اکٹھا ہو گیا۔ تم قاتل بن جاؤ گی؟ جانتی ہو نا قاتل جہنم میں جائے گا اور میں تو شہید تھا اور میں جنت میں ہو سکتا ہوں شاید۔ تو اگر تم ایک جان کو قتل کر دو گی تو پھر آخرت میں تو ہم جدا ہو جائیں گے نا، جب ہمارا مقدر ہی الگ ہو جائے گا، جب ہماری منزل ہی الگ ہو جائے گی، جنت جہنم کا فرق آ جائے گا، تو پھر کیسے میں تمہیں آخرت میں حاصل کر پاؤں گا؟ ایک بار پہلے بھی اس دنیا میں ہم کسی تیسرے کی وجہ سے جدا ہو چکے ہیں، تو کیا آخرت میں بھی تم اپنی وجہ سے ہی مجھ سے خود سے دور کر دو گی؟ وہ نہایت افسوس سے پوچھ رہا تھا اور پریشے سانس بھی نہیں لے سکی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ارمان؟ اس کا دل دھڑکنے سے انکاری تھا۔ پری، میں تمہیں صرف حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم انتقام غلط وقت اور غلط جگہ اور غلط طریقے سے لے رہی ہو۔ اس کے قریب آتا اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ساری زندگی اسی آگ میں چلتی رہوں؟ اس نے ارمان کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا۔ نہیں، بس میں نہیں چاہتا کہ تم اور میں جنت میں الگ ہو جائیں۔ پریشے کا دل تکلیف سے بھر چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، جائیں۔ آج میں نے آپ کو آخرت کی اس قید سے بھی آزاد کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور آپ کے پاس 70 حوریں ہوں جن کے ہونے پر آپ کو کسی پریشے کا خیال بھی نہ آئے۔ میں آپ کو تو پہلے ہی کھو چکی ہوں ارمان، اب کیا کھونا؟ آپ کو کسی اعلیٰ مقام پر دیکھنا تو اس دنیا میں بھی میری حسرت تھی، چلو آخرت میں پوری ہو جائے گی۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ ارمان اس کے پیچھے آیا، بہت قریب، اس کے کاندھے پر لب رکھے۔ مجھے 70 حوروں سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو آخرت میں بھی صرف تمہارا ساتھ چاہیے پریشے۔ تم میری پری ہو، صرف میری، میں تمہارے سوا اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا۔ جائیں یہاں سے ارمان، پلیز میرے 4 سال کی اذیت کو ضائع مت کریں، جائیں۔ وہ چیخی۔ پریشے؟ زاویار جب بھی واش روم سے نکلا تو اس کے قریب آیا۔ کیا ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اس کے چہرے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ پریشے نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں اب ارمان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، سوری، وہ بس کچھ ڈر گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ زاویار سے چھڑوا کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اب اپنا پھیلا میک اپ ٹھیک کر رہی تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے ڈنر کرنے،
زاویار نے نرمی سے مشورہ دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہم کیوں آج کا پلان کینسل کریں؟ وہ اب اپنا میک اپ ٹھیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ زاویار نے بس سر ہلا دیا۔ 5 منٹ میں وہ پھر سے پہلے کی طرح ریڈی تھی۔ چلے؟ زاویار نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اب وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت اسلام آباد کے خوبصورت سے ریسٹورانٹ میں دوسرے فلور پر موجود تھے۔ شیشے کی دیوار کے پاس موجود ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے وہ مسکرا کر اسلام آباد شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر شیشے سے باہر شہر کی طرف تھی اور زاویار بس مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آرڈر کر چکے تھے۔ لگتا ہے تمہیں یہ جگہ بہت پسند ہے۔ زاویار نے ان کے درمیان موجود اس خاموشی کو توڑا۔ پریشا نے اسے نہیں دیکھا، بس مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں نا، یہ جگہ، یہ ٹیبل، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ریسٹورانٹ ارمان کا فیورٹ ریسٹورانٹ تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہیں کھانا کھلانے لاتے تھے۔ وہ اب شیشے سے نظریں ہٹائے زاویار کو دیکھتے اسی نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ تو زاویار کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، اسی جگہ بیٹھ کر ارمان نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ تب میں 2nd ایئر میں تھی۔ وہ بہت خوبصورت دن تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی زاویار۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ زاویار کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے کے بعد اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ جیسی میری گریجویشن پوری ہوئی تو فوراً بارات لے کر آ گئے۔ وہ ہنس پڑی تھی اور ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ زاویار ساکت سا اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کو میرا ارمان کی باتیں کرنا برا لگتا ہے؟ آئی ایم سوری، میں آئندہ ان کا ذکر نہیں کروں گی۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو اپنا ماضی بتانا۔ پریشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تو زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پریشا نے بے حد ضبط سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا پریشا؟ تم مجھ سے کوئی بھی بات شیئر کر سکتی ہو۔ اگر تمہیں اچھا لگتا ہے مجھے ارمان کی باتیں بتانا تو بتایا کرو، میں بھی کوشش کروں گا اس جیسا بن سکوں۔ میرا مطلب ہے کہ بے شک ارمان تو ایک ہی تھا اس دنیا میں، مگر میں اس جیسا لائل، لونگ، کیئرنگ تو بن سکتا ہوں نا۔ پریشا کی لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ تم کبھی نہیں بن سکتے، مگر بظاہر وہ خاموش ہی رہی۔ اب زاویار پھیکا سا مسکرایا۔ تم نے بتایا نہیں کبھی کہ ارمان تمہارا کون تھا؟ تم لوگ پہلی بار کیسے ملے اور ارمان کیا کام کرتا تھا؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ زاویار نے انٹرسٹ لیتے پوچھا تو پریشا کھل کر مسکرائی۔ وہ زاویار کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھ سکتی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اور ارمان کزنس تھے، وہ میری پھپھو کے بیٹے تھے، بچپن سے ہی مجھ سے محبت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ ایک پولیس آفیسر تھے۔ انہیں بچپن ہی سے 2 چیزوں سے محبت تھی، ایک اپنی پریشا سے اور دوسرا وردی سے۔ وہ اپنے کام کو لے کر بہت پیشنیٹ تھے۔ زاویار کو لفظ اپنے پریشا پر ہی سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ارمان مجھے پیار سے پری کہتے تھے تم صرف میری پری ہو اور تمہیں پری کہنے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ ہماری ایک ہیپیلی میرڈ لائف گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک دن اچانک کسی نے ارمان کو مجھ سے چھین لیا، میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں چاہ کر بھی اس غم سے ہیل نہیں ہو سکتی۔ زاویار کوئی آپ سے آپ کے 21-22 سالوں کی محبت رشتہ چھین لے تو آپ کیسے 4 سال میں ہی ہیل ہو سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ خدا کا قہر نازل ہو اس شخص پر جس نے تمہیں تکلیف دی۔ زاویار نے اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ بے بسی سے کہہ دیا۔ پریشا کے ہونٹوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ آمین۔ اس نے زاویار کی بد دعا کی تائید کی۔ اس بات سے بے خبر خود کو اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے۔ خیر کھانا آ چکا تھا۔ پریشا اپنا موڈ نارمل کر چکی تھی اور اب وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی، مگر وہ روز اس کے دماغ میں، اس کے دل میں زہر کو تھوڑی تھوڑی ڈوز انڈیلنا شروع ہو چکی تھی۔ اسے دماغی اور دلی طور پر تو بیمار کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اب جسمانی طور پر اس کی جان لینے کا وقت تھا۔ جب تک ارمان تھا تب تک اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی بس ایک سادی سی معصومیت میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کے جانے کے بعد اس نے اس معصومیت کے پیچھے ایک لبادہ اوڑھ لیا، خود کو اس قابل بنایا کہ اس کی موت کا بدلہ لے سکے۔ اسے عدالتوں میں ذلیل کیا گیا تھا۔ جب خدا نے اسے جڑواں بچے دیے تب اس کے ساتھ اس کا شوہر نہیں تھا۔ پورے 9 ماہ اس نے تکلیفیں برداشت کی۔ وہ وقت جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب اس جیسے شخص نے اسے اس کے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ زاویار اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی ضروری میل کر رہا تھا۔
اور پریشا شاید کچن میں پانی لینے گئی تھی۔ نیچے کچن میں کھڑی پریشا اب کافی بنا چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جینس کی جیب سے سلور پوائزن کی وہ ڈبیا باہر نکالی اور اب اس میں سے تھوڑا سا زہر وہ کافی میں مکس کر چکی تھی۔ او مائی ڈیئر ہسبینڈ، ایک بار تم نے مجھے بیوہ کیا اور اس بار میں خود ہی خود کو بیوہ کروں گی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا جب پریشا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کا کپ تھا۔ وہ حیران ہوا۔ میں آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ مجھے ملازمہ نے بتایا تھا کہ آپ کافی رات کو شوق سے پیتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج سے آپ کے لیے میں خود ہی کافی بنایا کروں۔ شاید اس طرح سے میرے پچھلے چند دنوں کے رویے کی معذرت بھی ہو جائے۔ مسکراتے ہوئے کافی کا کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ زاویہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پریشا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، لیکن بظاہر اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ جب جب وہ شخص اسے چھوتا تھا تب اسے خود سے گھن محسوس ہوتی تھی، مگر چلو کوئی نہیں۔ انتقام کے لیے اگر اپنے وجود کو ہی کھلونا بنانا پڑے تو اسے اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جو مقام ارمان کا تھا، جو جگہ ارمان کی تھی، وہاں تک کبھی بھی یہ زاویار تو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنا وہ جانتی تھی۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ کر میرے لیے اتنی ایفرٹس کر رہی ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا پریشا، مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ تم سے محبت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ پریشا اس کے قریب جھکی۔ اس سے پہلے وہ اپنے لب اس کے چہرے کے کسی بھی حصے پہ رکھتا، پریشا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں، پہلے کافی پی کر بتائیں کیسی بنی ہے۔ وہ اس کا دھیان کافی کی طرف مبذول کروا چکی تھی۔ زاویہ نے مسکراتے ہوئے کپ اٹھایا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ جیسے اس کے حلق سے کافی اتری، دوسری طرف پریشا کے اندر تک سکون اتر گیا۔ واہ، بہت اچھی ہے، اب تو بس میں تمہارے ہاتھ کی کافی پیا کروں گا۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا اور اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں محبت تھی، چاہت تھی۔ اچھا، اتنی اچھی بنی؟ پریشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں نا، اب تو ان ہاتھوں سے کافی کیا، زہر بھی پی لوں۔ وہ پریشا کا ہاتھ لبوں سے لگا چکا تھا اور پریشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اگر میں آپ کو سچ میں زہر پلا دوں تو؟ وہ زاویہ کے قریب جھکی شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ تو کیا؟ تمہیں تو زاویہ ملک کا قتل بھی معاف ہے۔ وہ اسی محبت سے اسے کہہ رہا تھا، مگر کچھ لمحوں کے لیے پریشا کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ چند منٹ لگے تھے اسے کافی مکمل کرنے میں اور آج وہ زہر کا پہلا گھونٹ بھر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے سامنے کھلی پڑی چیک بک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ اسلام آباد میں ایک آرگنائزیشن ہے جو غریب اور مستحق لوگوں کو فری آرگنز ڈونیٹ کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر مہینے اپنے پروفٹ سے کچھ حصہ وہاں دے دیا کروں۔ مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کی جان بچانا۔ اس سے میرا بھی کچھ حصہ چلا جاتا ہے۔ شاید خدا اس چھوٹی سی نیکی پر ہی آخرت میں اپنی رحمت عطا کر دیں۔ وہ بولتا ہوا بہت معصوم اور بہت پاک لگ رہا تھا، مگر پریشا جانتی تھی وہ کتنا معصوم ہے۔ اس کے اندر کہیں کچھ گھائل ہوا تھا۔ کسی کی جان لینے والا، کسی کو سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر چار چار گولیاں مارنے والا، کیسی سچائی اور اچھائی کی مورت بنا ہوا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے زاویہ کا گلا دبا دے، مگر نہیں، وہ اسے ایسے ہی ایک جھٹکے میں نہیں مارے گی، اور اسے اتنی روز تھوڑا تھوڑا کر کے مارے گی۔ اسے آپ نے مجھے کبھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ یہاں اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ آپ نے نکاح سے پہلے بھی نہیں بتایا؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ بات پوچھ گئی۔ اسے اب یہ جاننا تھا کہ کہیں زاویہ کی موت کے بعد کوئی اس کے گلے تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، مجھے اتنا اہم نہیں لگا تمہیں بتانا، مطلب وہ لوگ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہیں۔ میرے موم اور ڈیڈ نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن شادی کچھ سال ہی چلی۔ اس کے بعد وہ ڈائیورس لے کر بابا سے الگ ہو گئیں اور کہیں اور شادی کر لی۔ آج کل وہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی ہیں جو دوسرے ہسبینڈ سے ہیں، اور بابا وہ ترکی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی۔ جب میں 18 سال کا تھا تب تک میں ماما کے ساتھ رہا، کیونکہ کورٹ نے میری کسٹڈی میری ماما کو دی تھی۔ پھر جب میں 18 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد میں واپس پاکستان آ گیا، اور آج 15-16 سال محنت کے بعد تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ سارا بزنس جو میرا ہے میں نے خود اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے، لیکن ان سب میں والدین کی وہ محبت کہیں مس رہ گئی۔ بابا کبھی کبھار مہینوں کے بعد ملنے آتے تھے، مگر کبھی ساتھ لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ ماما نے اپنے گھر میں تو رکھا، لیکن محبت کبھی نہیں دی۔ بہت دل چاہتا تھا کبھی دونوں کو ایک ساتھ دیکھوں، ایک کمپلیٹ ہیپی فیملی ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں ہمیشہ محبت کے لیے ترستا رہا ہوں پریشا،
میں کبھی نہیں چاہتا کہ جیسے والدین میرے تھے میں خود بھی ویسا باپ بنوں۔ اگر آپ شادی نبھا ہی نہیں سکتے تو کرتے ہی کیوں ہیں؟ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو لوگ اولاد پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے پریشے کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے آج تک نہ شادی نہیں کی، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی پریشے، نہیں روک سکا خود کو۔ مگر میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تمہارے ساتھ اولاد کو سوچنے کا، کیونکہ میں ایک برے باپ سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کبھی باپ ہی نہ بنوں۔ پریشے کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہاں وہ دشمن تھا، مگر اسے اس وقت وہ چاہ کر بھی نفرت نہ کر سکے، وہ چاہ کر بھی اس وقت اسے برا نہ سمجھ سکی، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں اور لہجے میں صرف سچائی تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، جو اچھے والدین بننا چاہتے ہیں ان سے زندگی چھین لی جاتی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے ارمان کا چہرہ لہرایا، اس کا خون سے لال ہوتا وجود اور اس کا اپنی باہوں میں آخری سانس لینا۔ پھر اسے یاد آیا ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی وہ اپنے دونوں بچوں کو پیار کر رہی تھی، انہیں پہلی بار گود میں اٹھا رہی تھی۔ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان سے یا تو والدین چھین لیے جاتے ہیں یا والدین خود ان سے ڈس اون ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ارمان کو کچھ ہو، کاش اللہ انہیں میری زندگی بھی لگا دیتا، کاش اس رات میں مر گئی ہوتی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کسی پیارے کو مرتے دیکھنا بے حد تکلیف دیتا ہے زاویہ، آپ وہ تکلیف کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ رو پڑی تھی۔ 4 سال گزرے تھے مگر اس کے دل پر لگے وہ زخم، وہ تکلیف آج بھی پہلے روز کی طرح ہی تازہ تھی۔ اس کا غم کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زاویہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ جب میں محبت سے ناآشنا تھا تب میں حیران ہوتا تھا پریشے کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے، مگر اب جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو محبت پر یقین ہو گیا ہے۔ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ محبت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ آپ کے محبوب کا محبوب بھی برداشت کر ہی لیتی ہے۔ آج بنا جیلس ہوئے سچ کہوں تو ارمان بہت لکی تھا جو اسے تم جیسی بیوی ملی۔ تم بیسٹ ہو، میرے بس میں ہوتا تو کہیں سے بھی تمہیں تمہارا ارمان واپس لا دیتا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، اور پہلی بار پریشے کو لگا کہ یہ شخص قاتل نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسا انسان جس کا دل اتنا اچھا ہو، کیا وہ کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ ہاں شاید وہ کبھی یقین نہ کرتی اگر اس نے اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے ارمان کی جان لیتے نہ دیکھا ہوتا۔ وہ زاویہ سے دور ہوئی اور اب واش روم میں آتی اس شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں پری، تم کمزور نہیں پڑ سکتی۔ وہ شخص جو آج تمہارے سامنے اچھائی کی مورت بنے کھڑا ہے، کل اسی نے ارمان کی جان لی تھی۔ تم ارمان کی جان کے بدلے کسی کی اچھائی پر یقین کر کے ارمان سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ خود کو حوصلہ دیتے ہوئے اس نے اپنی جینز کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اب اس کے ہاتھ کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ سمرا، میں تمہیں کہاں کام دے رہی ہوں، پلیز جلدی سے یہ ساری انفارمیشن نکلواؤ۔ انسپکٹر سمرا کو مزید کچھ ہدایات کرنے کے بعد موبائل فون جیب میں ڈالے وہ واش روم سے باہر نکل آئی۔ اب زاویہ بیڈ پر لیٹا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ پریشا کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ بیلکنی کے باہر نکل آئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر شال ڈال دی۔ کتنی بار کہا ہے بیلکنی میں شال کے بنا مت آیا کرو، دیکھو موسم کتنا سرد ہے، پھر سردی لگ گئی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ اسے اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی۔ ارمان پلیز، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ہاں وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ وہ اسے انتقام لینے سے روک رہا تھا۔ اس انتقام کے لیے ہی تو وہ آج تک زندہ تھی۔ وہ پیچھے پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو دور دور تک بس سناٹا تھا۔ اس کی نظر بیڈ تک گئی تو زاویہ اس کی طرف کروٹ لیے گہری نیند اتر گیا تھا۔ اس کی نظر اپنے کاندھوں تک گئی تو وہاں شال تھی۔ اس نے بے یقینی سے وہ شال دیکھی۔ یہ تو وہی شال تھی جو ارمان شادی کے بعد اس کے لیے لایا تھا، مگر یہ شال تو اس کے خان ہاؤس میں اپنے کمرے میں تھی، یہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ ارمان، اس کے لب پھڑ پڑا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی۔ آپ کیوں؟ گھبراہٹ کے مارے اس کی سانس رک گئی۔ اس نے وہ شال خود سے دور کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں مردہ انسان کی روح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد روح کیسے کسی زندہ انسان سے بات کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ بکواس ہے۔ مگر یہ شال، اس کی نظر اس شال پر گئی۔ ارمان تو اس کا ایک وہم ہو سکتا ہے، مگر یہ شال، یہ کیوں نہیں غائب ہوئی؟ یہ کیوں اسے ایسے نظر آ رہی تھی؟ اس نے شال کو ایسے پکڑا جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ کہیں وہ اب ایک
چادر کو امیجن تو نہیں کر رہی؟ پریشے تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اچانک پیچھے سے آتی زاویار کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ اس کے چیخنے پر نیند سے جاگا۔ ہاں وہ میں بس۔ اس کا چہرہ گھبراہٹ کے مارے سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ زاویار بھی باہر بالکنی میں آ گیا۔ یہ شال یہ آپ لائے تھے کیا؟ زاویار نے حیرت سے اس شال کو دیکھا۔ نہیں، میں نے تو کوئی شال نہیں لی تھی۔ مجھے لگا شاید تمہیں شال لینا پسند نہیں ہو۔ یہ شال تو میں تو نہیں لایا۔ ہو سکتا ہے تم نے ہی لی ہو اور تم بھول گئی ہو۔ مگر پریشا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں زاویار، میں نے کوئی شال نہیں خریدی۔ یہ وہی شال تھی شادی کے بعد ارمان نے مجھے گفٹ کی تھی، لیکن یہ تو ارمان کے گھر ہی رہ گئی تھی۔ میں کبھی اس شال کو یہاں لائی ہی نہیں، تو یہ یہاں پر اس کے کمرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ زاویار نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ریلیکس پریشا، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آؤ کمرے میں چلو، ریسٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پریشا کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی اور شال کو زور سے ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ کر اپنے سینے سے لگا گئی، یہ محسوس کرنے کے لیے کہ واقعی سچ میں یہ شال یہاں تھی۔ زاویار کچھ پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پریشا کچھ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ایک بات تو وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ ارمان کی موت نے اس لڑکی کو بہت تکلیف دی ہے۔ کاش وہ کبھی اس ارمان سے مل پاتا، جان پاتا۔ آخر ایسا کیا تھا اس شخص میں؟ اس کی موت نے ایک لڑکی کو زندہ لاش بنا دیا۔ وہ بھی اپنی سائیڈ آتا بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ باہر اسلام آباد شہر پر رات مزید گہری ہو رہی تھی، اور بالکنی میں کھڑا وہ سفید ہیولا آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی پریشے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ میری معصوم پری۔ اس کی سرگوشی بالکنی میں گونجی اور پھر وہ دھواں بنتا ہوا ہوا میں گھل گیا۔ پریشے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پپو کی آواز سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے سارا کمرہ کنگال مارا، مگر وہ شال یہاں نہیں تھی جس نے ابھی کاندھوں پر اوڑھ رکھی تھی۔ کچھ نہیں پپو، بس ایک ڈاکیومنٹ نہیں مل رہا تو میرا بس وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ابھی انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کی بات کا یقین کون کرتا، اسی لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پپو اور ہنا حیرانگی سے اس کو دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ انہیں آج پریشے کچھ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ربی وہ کل بچوں سے مل کر گئی تھی، پھر آج واپس آ گئی۔ وہ اکثر کچھ دنوں بعد بچوں سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ اتنی جلدی واپس گھر چکر لگانے کی کوئی وجہ تو ضرور تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی اور اپنا سر پکڑ لیا۔ آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ تیمور سو رہا تھا اور آئزل صوفے پر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ بابا لے کر گئے تھے اسے۔ پریشا نے چونک کر آئزل کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا لے کر گئے تھے آپ کے بابا؟ وہ ساکت سی اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ جی، جو آپ نے لیا ہے، یہی جو آپ نے لیا ہے، دوپٹہ۔ پریشا کو لگا جیسے وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ کب لے کر گئے تھے آپ کے بابا؟ آپ نے خود دیکھا تھا انہوں نے کہاں سے نکالا تھا اسے؟ پریشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل رات۔ اس نے پھر الماری کی طرف اشارہ کیا اور پریشا چہرہ سفید پڑا تھا۔ کیا واقعی روحیں عالم برزخ سے اس دنیا میں بھی آ سکتی ہیں؟ اس نے وہ شال اتاری اور اسے وہیں بیڈ پر رکھ دیا۔ اب آپ کے بابا آئیں تو انہیں کہنا کہ مجھے تنگ مت کریں اور اب مجھے یہ دوبارہ نہ دے کر جائے۔ ہاں، وہ ارمان کے آس پاس ہونے کو پہلے صرف ایک ہیلوسینٹ کر رہی تھی، مگر اب وہ جان گئی تھی کہ کچھ سپر نیچرل تھا جو اس کے ارد گرد ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی مگر دل ٹوٹ کر جیسے 100 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو پری؟ کیا تم اپنے ارمان سے ناراض ہو کر جاؤ گی؟ اب تو وہ منانے بھی نہیں آئیں گے۔ اس کا دل کٹ گیا۔ وہ واپس اندر آئی اور شال اپنے کاندھوں پر اوڑھ لی۔ ارمان نے اگر اسے یہ شال دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اس شال کو خود سے جدا نہ کرے۔ وہ گھر سے نکلی اور سیدھا قبرستان آ گئی۔ اب وہ ارمان کی قبر کے پاس بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ کیا آپ کسی تکلیف میں ہیں ارمان؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہاں، شاید آپ ناراض ہوں گے کہ میں دوسری شادی کر چکی، مگر یقین کریں میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے آپ سے کیا وعدہ توڑ دیا، آپ سے کہ صرف آپ کی رہوں گی آخری سانس تک۔ ہاں، یہ روح تو آج بھی آپ کی ہے، مگر جسم کو کچھ عرصے کے لیے کسی کی قید میں سونپا، مگر بہت جلد میں خود کو آزاد کروا لوں گی۔ پلیز ارمان، مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی پری بے وفا نہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر اس انتظار میں رہی کہ شاید ایک بار پھر ارمان اسے نظر آئے، وہ اس سے بات کر سکیں، مگر اب ایسا نہیں ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اسے واپس جانا چاہیے۔ ایک آخری نظر اس نے ارمان کی قبر پر ڈالی۔ اللہ پاک آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور مجھے جنت میں بھی آپ سے دور ہی رکھے، کیونکہ اب میں آپ کی وہ پری نہیں رہی۔ ارمان،
جس سے آپ محبت کرتے تھے اور جسے اپنے بچے کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج میں صرف پریش خان زاویار ملک کی موت اب ہمارے راستے کبھی نہ ملے تو ہی اچھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد تھا، پر وہ رکی نہیں اور قبرستان کا گیٹ پار کر گئی۔ دن پر دن گزرتے رہے، روز وہ رات کو زاویار کو کافی خود بنا کر پلاتی اور روز کی طرح وہ اس میں زہر ملا رہی تھی، جس سے زاویار کی طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اب وہ پریشے نوٹ کر سکتی تھی جو زہر وہ اسے دے رہی تھی وہ 15 دنوں میں انسان کی جان لے لیتا ہے، اور اسے وہ زہر دیتے 10 دن تو ہو چکے تھے۔ بس کچھ دن اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کو اس دنیا سے آزاد کر دے گی۔ آج اسے سمرا نے جلدی میں ملنے کے لیے بلایا۔ وہ اس وقت سڑک کنارے کھڑی تھی۔ آپ کا شک صحیح تھا میم، ارمان سر کا قتل زاویار ملک نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جس رات ارمان سر کی موت ہوئی اس رات تو وہ لندن میں تھا، اپنی کسی بزنس میٹنگ میں۔ وہ اسے اپنی ٹیبلٹ پر زاویار ملک کی اس رات کی میٹنگ کی ویڈیو دکھا رہی تھی اور پریشے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پہلے ان لوگوں نے صرف یہ پتہ کروایا تھا کہ جس نے ارمان کو مارا وہ کون تھا، مگر تب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جس رات ارمان مرا اس رات زاویار کہاں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سمرا؟ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو ارمان کو گولیاں مارتے دیکھا ہے۔ اگر یہ اس رات پاکستان میں شہر میں تھا ہی نہیں تو پھر وہ کون تھا جس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ارمان کی جان لی؟ میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں پچھلے 4 سال سے اس شخص کو فالو کر رہی ہوں، اسے سٹاک کیا ہے، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھی ہے۔ میں اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ یہی تھا اس رات ارمان نے اس کا نام ٹائیگر لیا تھا، یہی ٹائیگر تھا۔ میں اسے اچھے سے پہچانتی ہوں۔ پریشی شدید کنفیوز تھی۔ یہی تو بات ہے میم، اسی لیے تو میں نے آپ کو پولیس اسٹیشن نہیں بلایا، آپ کو یہاں بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ زاویار ملک کبھی ٹائیگر تھا ہی نہیں، ٹائیگر تو کوئی اور ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے وہ جان چکا ہے کہ آپ نے بدلہ لینے کے لیے زاویار ملک سے نکاح کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے آپ کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ رہا ہے۔ سمرا اسے اور بھی کچھ بتا رہی تھی، مگر پریشے کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ تو اس کا مطلب زاویار کبھی قاتل تھا ہی نہیں، اس نے غلط انسان کو چن لیا بدلہ لینے کے لیے۔ وہ تو زاویار کو بہت زیادہ تباہ کر چکی تھی، وہ تو اسے زہر دے رہی تھی اور وہ تو بس 2-4 دنوں میں اس زہر سے مرنے والا تھا۔ اب تو شاید وہ چاہ کر بھی اسے بچا نہ سکے۔ سمرا کا فون بجنے لگا۔ وہ موبائل فون پر بات کرتی ہوئی اب پریشے سے معذرت کر رہی تھی۔ میں آپ کو شام میں ملتی ہوں میم، مجھے ابھی کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے، ایک ایمرجنسی آ گئی، میں آپ کو اس کی لوکیشن پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ پریشے نے بس سر ہلایا۔ سمرا اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اب وہ وہاں سے جا رہی تھی، جبکہ پریشے اپنی کار کے پاس کھڑی ساکت سی بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا کر دیا۔ ارمان کی موت کے غم میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ وہ آج ایک بے قصور انسان کی جان لینے جا رہی تھی؟ نہیں، اسے کسی بھی حال میں زاویار کو بچانا تھا۔ ہاں، اس کا مقصد ارمان کی موت کا بدلہ لینا تھا، لیکن ان سب میں وہ کبھی بھی کسی بے قصور کی موت نہیں چاہتی تھی۔ وہ قاتل نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی پروفیشنل سیریل کلر تھی۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ ارمان کی موت کا بدلہ، انتقام۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو مضبوط کیا اور گاڑی کی طرف پلٹی۔ ابھی اس نے گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا جب پیچھے سے کسی نے بہت زور سے اس کے سر میں کوئی چیز دے ماری۔ پریشی کو اپنا سر آسمان میں گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چکرا کر وہیں زمین پر گری اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس کی آنکھیں کسی کمرے میں کھلیں، وہ حیرت سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے، وہ بندھی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا، مگر کمرہ انجان تھا۔ ابھی وہ بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ اسے اپنے سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ شاید سر کے پچھلے حصے پر کوئی چوٹ لگی تھی۔ وہ ابھی بیڈ سے اٹھ کر 2 قدم چل ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی شاید کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کیا، اس نے پلٹ کر پریشے کو دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی پریشے ساکت رہ گئی۔ یہ کیسا مذاق ہے زاویار؟ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا؟ وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ زاویار اس کے مزید قریب آ چکا تھا۔ اس نے آج وہی ہوڈی پہن رکھی تھی جو اس نے اس رات ارمان کی موت پر پہنی تھی۔ کیا کرتا ڈیئر وائف؟ تم ایسے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی؟ کب تک اس سو کالڈ ارمان کی موت کا غم لے کر بیٹھی رہو گی؟ اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ تم مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی، تو مجبوراً مجھے اس شرافت کا نقاب اپنے چہرے سے اتارنا ہی پڑا۔ سوچا تھا محبت سے تمہارا دل جیتنے کی کوشش کروں گا، مگر نہیں،
تم جیسی معصوم لڑکیوں کو محبت کی زبان راس ہی نہیں آتی۔ اب لگتا ہے تمہارے ساتھ زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ ویسے تمہیں تو میرا شکریہ کہنا چاہیے تھا۔ اس رات تمہارے شوہر کو مارا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ ٹائیگر کسی کی جان نہیں بخشتا، لیکن تمہاری بخشی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہارا حسن مجھے پاگل کر چکا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی ٹون ہی بدلی ہوئی تھی۔ یہ وہ زاویار نہیں تھا جسے وہ چند ہفتوں سے جانتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے ارمان کی جان لی تھی۔ وہ پریشے کے قریب آ چکا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے، ورنہ یاد رکھنا، کہا تھا نا تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی، اور میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تم ہی قاتل ہو۔ بس انتظار کر رہی تھی کہ کب تمہارے چہرے سے یہ شرافت کا نقاب اترے۔ پریشے نے نفرت سے کہا تھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ہنس لو زاویار ملک، کیونکہ اس کے بعد تم نے رونا ہی ہے۔ بہت جلد تم مر جاؤ گے۔ تمہارے جسم میں میرا انجیکٹ کیا گیا زہر ہے۔ بس تمہارے پاس چند گھنٹے ہیں۔ تمہیں کیا لگا تھا میں ارمان کی موت کو بھول جاؤں گی؟ ہاں، میں نے ارمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، شدید نفرت۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی۔ اسے 2 قدم مزید قریب ہوا، اور یقین کرو مجھے تمہاری اس نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے پریشے کا بازو زور سے دبوچا اور اب اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لاتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی، اور اس لمحے وہ ساکت رہ گئی۔ تم زاویار نہیں۔ اس کے چھونے پر اس کے لمح سے ہی پہچان چکی تھی۔ ہاں، مانا کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، اور اس نے شادی بھی صرف انتقام کے لیے کی تھی، مگر گزرے دنوں میں جب بھی زاویار اس کے قریب آیا تو تب اس کے چھونے سے، اس کے لمح سے اسے پہچان سکتی تھی۔ پریشے کی اس بات پر مقابل کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ تم تو بہت ذہین ہو۔ پریشے نے اسے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ کون ہو تم؟ تم زاویار نہیں۔ اس کا مطلب تم نے ہی ارمان کو مارا، اور میں یہ سمجھتی رہی کہ زاویار قاتل ہے۔ پریشے کو اپنی کم عقلی پر جی بھر کر افسوس ہوا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ اب کیا میں نے بھرا، میرے پیارے شہزادے بھائی نے، مگر میں زاویار ملک کی طرح اچھائی کی مورت نہیں ہوں ڈیئر بھابھی۔ پریشے کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کا گلا دبا دے۔ کیوں مارا ارمان کو؟ آخر انہوں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ بے بسی سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میری تمہارے شوہر سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، مگر کیا ہے نا کہ میں ڈرگ ڈیلنگ، آرگن ٹریفکنگ، جوان لڑکیوں کی کڈنیپنگ، ان سب چیزوں کے ریکٹس چلاتا ہوں، اور وہ مجھ تک پہنچ گیا۔ وہ 2 کیس حل کرتے کرتے اس کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ چکا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ میں زاویار ملک جیسا چہرہ ہونے کی وجہ سے اس کی شناخت کو غلط استعمال کر رہا ہوں۔ یہ سارے برے کام میں کرتا ہوں، اور اگر کبھی کسی پر الزام آئے گا تو وہ زاویار ملک ہو۔ بس وہ میری حقیقت میڈیا، عدالت اور کورٹ اور جیل کی دنیا سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کا منہ بند کروانے کے لیے اسے مارنا ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ کیسے مرا وہ تو تم جانتی ہی ہو۔ وہ سفاکت کی انتہا کر رہا تھا، اور پریشے کو لگا جیسے کوئی اس کے حلق سے سانسیں کھینچنے کی بات کر رہا ہو۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک پولیس آفیسر ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، تم نے اسے مارتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی فیملی کا کیا ہوگا، اس کے والدین، اس کی بیوی، اور اس کے وہ بچے جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تم کیسے کسی عورت سے اس کا شوہر چھین سکتی ہو؟ کیسے معصوم جڑواں بچوں سے ان کے باپ کو ان کی پیدائش سے پہلے چھین سکتے ہو؟ کیسے تم کسی بے قصور کی جان لے سکتے ہو؟ پریشا غصے سے اس کا گریبان پکڑ جھنجھوڑتے ہوئے چلائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دروازہ ایک دھاڑ کے ساتھ کھلا اور زاویار اندھا دھند کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ پریشے کے پاس آتا، ٹائیگر نے تیزی سے اپنے بیلٹ میں اٹکی گن نکالتے ہوئے پریشے کے ماتھے پر رکھی اور اسے بالوں سے دبوچے، گلے سے پکڑے، چہرہ موڑے زاویار کو دیکھا۔ نا وہیں رک جاؤ زاویار ملک، ورنہ تمہاری بیوی یہاں آخری سانسیں لے گی۔ پریشے نے بے حد بے یقینی سے زاویار کو دیکھا۔ اس کا مطلب سمرا ٹھیک کہہ رہی تھی، زاویار قاتل نہیں تھا، قاتل تو یہ ٹائیگر تھا، اور وہ زاویار کا جڑواں بھائی تھا، اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ پریشے اس تک پہنچنے والی ہے۔ اس سے پہلے ہی اس نے پریشے کو کڈنیپ کر کے اس کھیل کو انجام دینے کا سوچا، اور اس نے ہی زاویار کو فون کیا تھا کہ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب کچھ؟ چھوڑ دو میری بیوی کو۔ زاویار کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زاویار؟
پریشے نے اپنا گلا آزاد کروانے کی کوشش کرتے بہت تکلیف سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں بس تکلیف تھی۔ یہ میرا بھائی میں اور یہ جڑواں تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اپنی ماما کے ساتھ رہا ہوں۔ کورٹ نے میری کسٹڈی ماما کو دی تھی اور اس کی کسٹڈی بابا کو، کیونکہ ہم دونوں جڑواں تھے، اسی لیے انہوں نے ایک کو ایک بچہ ملا، مگر بابا نے کہا جب یہ 18 سال کا تھا تو اس کی موت ہو گئی۔ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ یہ زندہ ہوگا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارے پہلے شوہر کا قاتل ہے۔ زاویہ بے بسی سے بتا رہا تھا، بس شاہویر، بہت ہو چکا، میری بیوی کو چھوڑ دو، ان سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، اسے یہاں سے جانے دو۔ زاویہ کی آواز میں بے حد تکلیف اور درخواست تھی، اور پریشا 4 سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئی۔ وہی الفاظ، وہی لڑکی، وہی محافظ۔ فرق اتنا تھا کہ اس رات ارمان پریشے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آج اس شخص سے زاویہ اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی۔ اوہ زاویہ، تم کتنے پاگل ہو نا! یہ لڑکی تمہیں روز زہر دیتی رہی اور تم چند گھنٹوں میں ہی مرنے والے، پھر بھی تمہیں اس کی اتنی فکر ہے۔ یہ تم سے محبت نہیں کرتی، اس نے جان بوجھ کر پیار کا ناٹک کیا تمہارے ساتھ تاکہ تم اس سے شادی کرو، تاکہ یہ تمہارے قریب رہ کر تمہیں جان سے مار سکے۔ یہ تم سے صرف اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، کیونکہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس رات تم نے اس کے شوہر کو مارا۔ مانا کہ ہمارے چہرے ایک جیسے ہیں، ہماری آنکھیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم ایک جیسے نہیں ہیں پریشے۔ وہ واپس پلٹتا، آخری بات پریشے کو کہتا، اس کے ماتھے پر گن کی گرفت سخت کر گیا۔ جب زاویہ اس کے قریب آتا، اس کے ہاتھ سے گن چھین کر پریشے کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ہاتھا پائی میں پریشے سیدھا بیڈ کی پائنتی سے جا کر ٹکرائی۔ اس کے سر اور چہرے پر چوٹ لگی، جبکہ شاہویر کو زاویہ کا ایسے اپنے پلان کو تباہ کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے غصے سے زاویہ کو دیوار میں دے مارا۔ زاویہ کا سر دیوار پر لگا اور جسم میں پہلے سے ہی زہر کا اثر تھا، جس وجہ سے اچانک اس کے لبوں سے خون نکلنا شروع ہوا۔ تم مرنے والے ہو زاویہ ملک، بس چند گھنٹے، اسی لیے تو اس کام سے تم دور ہی رہو۔ آج میں تم دونوں کو ہی مار کر اس قصے کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ پریشا اپنے سر پر ہاتھ رکھے بہت مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کی نظر زمین پر گری گن پر گئی۔ اس نے ایک نظر زاویہ اور شاہویر کو دیکھا، پھر اس نے وہ گن اٹھا لی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ اپنے بھائی کو مار رہے ہو؟ کہ تمہیں اس سے ذرا بھی محبت نہیں؟ شاہویر نے اسے دیکھا۔ بھائی، محبت؟ میرے لیے صرف میرا کام اہم ہے اور پیسہ کمانا، مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ کبھی اپنے والدین سے تھی، نہ کبھی ماں سے، نہ باپ سے، نہ اس بھائی سے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مرتا ہے تو مر جائے۔ پریشا نے ایک نظر زاویہ کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ رکھ کے بری طرح سے کھانس رہا تھا اور اس کے لبوں سے دوسری بار خون نکل رہا تھا۔ پریشا کا دل چاہا وہ خود کو جان سے مار دے، اور ایک بے قصور کی جان کے بدلے میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ تمہیں تو آج مرنا ہوگا۔ اس سے پہلے شاہویر اس کے قریب آتا، پریشا نے تیزی سے گن اوپر کی، بنا سوچے سمجھے گولی چلا دی۔ گولی سیدھا شاہویر کی ٹانگ میں آ کر لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ارمان کا خون سے سنا وجود گھوما۔ مجھے چھوڑ کر مت جائیں ارمان، کانوں میں اپنی سسکی سنائی دی۔ اس نے بنا سوچے شاہویر کو سنبھلنے کا موقع دیے ایک اور گولی چلا دی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ دوسری گولی شاہویر کے دوسرے گھٹنے میں جا کر لگی۔ آئی لو یو پری سے ارمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک اور گولی چلائی جو شاہویر کے دائیں کاندھے پر لگی۔ تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا، وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی جو شاہویر کے پیٹ میں لگی۔ میرے دونوں بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم کر دیا، ان سے ان کا باپ چھین لیا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی جو شاہویر کے سینے میں لگی۔ اس کا وجود مسلسل جھٹکے کھا رہا تھا۔ شاہویر کے لبوں سے بھی خون نکلنے لگا تھا۔ اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیا، بس وہ زخمی ٹوٹی لڑکی گولیاں چلائے جا رہی تھی۔ جب ارمان نے میرے ان ہاتھوں میں دم توڑا، تبھی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا یہی ہاتھ ارمان کے قاتل کی جان لیں گے، اور آج میرا انتقام مکمل ہوا۔ وہ ایک ایک لفظ نفرت اور سفاکیت سے بڑبڑاتی ہوئی آخری گولی چلا بھی چکی، جو سیدھا شاہویر کے ماتھے کے درمیان میں پیوست ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پریشا کے ہاتھوں سے گن چھوٹی گری۔ جیسے ہی گن گری، ویسے ہی شاہویر ملک کا وجود زمین پر گرا۔ اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ اس شخص نے پریشا کے شوہر کو 4 گولیاں ماری تھیں، اور پریشا نے آج اسے 6 گولیاں مار کر بدلہ لیا تھا۔ انتقام مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پریشا بری طرح سے کپ کپاتی گھبرا رہی تھی۔ چند لمحے لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں،
پھر اس کی نگاہ زاویار تک گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس بیٹھی۔ زاویار آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز آنکھیں کھولیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں جانتی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ قاتل نہیں، خدا کی قسم میں کسی بے قصور کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی اور زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ریلیکس پریش، سب ٹھیک ہے۔ شاید میرے بھائی کا انجام یہی تھا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو بس اتنا یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کی ہے، شاید ارمان سے کم، مگر کی ضرور ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا تمہیں زاویار ملک کا قتل بھی معاف ہے۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے مردہ بھائی پر ڈالے، اسے تکلیف ہوئی تھی اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، مگر آنکھیں بند ہونے سے پہلے بس اتنا یاد تھا کہ پریشے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہیں پلیز، آپ تو مت چھوڑ کر جائیں مجھے، میں پہلے ہی ارمان کو کھو چکی ہوں، مزید کسی کی موت کا دکھ برداشت نہیں کر پاؤں گی، پلیز زاویار آنکھیں کھولیں۔ یہ وہ آخری الفاظ تھے جو زاویار نے سنے اور اس کے بعد سب کچھ اندھیر ہو گیا۔ اس نے مشکل سے اپنی آنکھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ آنکھیں کھلی تو حیرت سے آس پاس دیکھا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ سفید چھت تک گئی، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو اسے پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل تھا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھتے ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ وہ اپنا سر پکڑے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ سلو پوائزن، شاید کافی دنوں سے آپ کو زہر دیا جا رہا تھا، لیکن اب آپ خطرے سے باہر آئے۔ اگر مزید 1 یا 2 دن آپ کا علاج نہ ہوتا تو آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، ڈاکٹر تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ 2 دن سے آپ یہیں پر ہاسپٹل میں ہیں۔ تھینک گاڈ آپ کی وائف آپ کو ٹائم سے ہاسپٹل لے آئیں اور آپ کی جان بچا لی۔ آئی مسڈ سے اگر وہ آپ کو یہاں نہ لاتی تو شاید آپ کی جان بچانا بے حد مشکل ہو جاتا۔ زاویار کے لبوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے آس پاس دیکھا، پتہ نہیں۔ جب انہیں پتہ چلا آپ خطرے سے باہر ہیں تو وہ ہاسپٹل سے چلی گئی تھی۔ زاویار کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ جیسے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو اس نے فوراً پریشے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ گھر میں نہیں تھی، اس کی ہر چیز ویسے ہی پڑی تھی، مگر وہ جا چکی تھی۔ کہ شاید اس نے اپنے شوہر ارمان کی موت کا بدلہ لے لیا تھا، اسی لیے اب اس کا زاویار کی زندگی سے کام ختم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی 1 ہفتے کے بعد اسے وہ ڈھونڈ چکا تھا۔ ارمان کی ٹیم نے شاہویر کی موت اور اس کے قتل کو کور کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے یہاں تک اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ ارمان کی قبر کے پاس کھڑی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ اس کے پاس ہی 2 بچے کھڑے تھے۔ وہ آج انہیں ان کے باپ کی قبر پر لائی تھی۔ میں نے آپ کا انتقام لے لیا ارمان، وہ شخص جو شہر میں اتنے سارے جرائم پھیلا رہا تھا، جسے روکنے کے لیے آپ نے اپنی جان دے دی، آج میں نے اسے سرے کو ہی ختم کر دیا۔ میں نے اس بنیاد کو ہی ختم کر دیا۔ میری زندگی کا بس یہی مقصد تھا، اب میں شاید یہاں سے کہیں بہت دور چلی جاؤں۔ وہ آنکھیں بند کی اسے بتا رہی تھی۔ اچھا، اور ان سب میں زاویار ملک کا کیا؟ اچانک اس کے کان میں ارمان کی آواز گونجی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، آنکھیں ویسے ہی بند تھیں۔ میں شرمندہ ہوں جو کچھ میری وجہ سے اس کے ساتھ ہوا۔ میں یہی سمجھی تھی کہ شاید وہ آپ کی موت کا ذمہ دار ہے، اس لیے اسے مارنے پہنچ گئی۔ اس سے نکاح کرنے کا بھی یہی مقصد تھا، مگر اب وہ ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، میں بس اسے ڈائیورس لے لوں گی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کی محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر وہ شخص بے قصور نکلا تو تب کیا ہوگا، تب اسے بے معنی نکاح اور اس رشتے کا کیا انجام ہوگا۔ وہ خاموش ہوئی جب اسے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے زاویار آ کر کھڑا تھا۔ وہ کچھ حیرت سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا، پھر 2 بچوں کو دیکھا۔ وہ قریب آ گیا۔ یہ بچے تمہارے؟ اس نے سادگی سے پوچھا، جسے کوئی حیرانگی محسوس نہیں ہوئی۔ پریشے نے بس سر ہلایا، پھر اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ہنا کو اشارہ کیا۔ جاؤ بچوں کو گھر لے جاؤ۔ زاویار نے جھک کر دونوں کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مسکرا کر پوچھا تھا تیمور، اور آئزل نے اسے اپنا نام بتایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے ہو، بالکل اپنے ماما بابا جیسے۔ بچوں کو پیار سے کہتے ہوئے زمین سے اٹھا گیا۔ ہنا ان دونوں کو لے کر گاڑی کی طرف چلی گئی۔ زاویار نے خاموشی سے ہاتھ اٹھایا اور اب وہ ارمان کی قبر پر کھڑا فاتح پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ پھر چہرے پر ہاتھ پھیرے اس نے پریشے کو دیکھا۔ تم بنا بتائے مجھے اکیلی ہاسپٹل میں چھوڑے کیوں آ گئی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ وہ حیرانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ سچائی جاننے کے بعد
کیا آپ واقعی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد حیران تھی۔ زاویار چند لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ بہت نرمی اور سادگی سے بات کر رہا تھا۔ پریشے نے بس سر ہلایا۔ اب اس شخص سے نفرت نہیں رہی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ارمان کا قاتل نہیں ہے، تب سے وہ چاہ کر بھی زاویار کے لیے پہلے کی طرح نفرت اپنے لہجے میں لا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے تو اب خود سے ہی نفرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسے ہی بے وجہ ایک بے گناہ انسان سے نفرت کرتی رہی۔ اسے زہر تک دے دیا۔ وہ قبرستان سے نکل آئے اور اب وہاں باہر ہی سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ تم واپس کیوں نہیں آئی پریشے؟ زاویار کا سوال اب بھی وہی تھا۔ کیسے عجیب انسان ہیں آپ۔ میں نے آپ سے نفرت کی، آپ سے نکاح صرف اپنے پہلے شوہر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا۔ آپ کو کافی میں زہر ملا کر دیتی رہی۔ میں نے آپ کو موت کے منہ تک پہنچا دیا، پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آتی؟ وہ شدید حیران تھی تو زاویار مسکرا دیا۔ ہاں، پھر بھی یہی چاہتا تھا۔ تمہارے پاس یہ سب کرنے کے لیے وجہ تھی نا، اور میرے پاس پھر بھی یہ چاہنے کے لیے وجہ ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پریشے ویسی محبت نہیں کر سکتا جیسی تم ارمان سے کرتی ہو یا ارمان تم سے کرتا تھا۔ ہاں، مگر میری محبت سچی ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا تو پریشے کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ آئی ایم سوری، ہر ایک چیز کے لیے سوری۔ میں جان بوجھ کر آپ کے آفس آئی۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کو مجبور کیا کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ جانتے ہیں ایک عورت کے پاس یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہے۔ وہ اپنی اداؤں سے، اپنے وجود سے، اپنی باتوں سے کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی ہے، اور بہت ساری عورتیں اپنے ان ٹیکنیکس کا استعمال کرتی ہیں مردوں کو اپنا قابو میں کرنے کے لیے، اور میں نے خود اپنے اس ہنر کا استعمال کیا۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کو مجبور کیا کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ مرد کو عورت سے محبت ہوتی ہے، مگر 10% کیس ایسے ہوتے ہیں جہاں عورت خود مرد کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرے۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کو اتنا بے بس کیا کہ آپ خود مجھ سے نکاح کی بات کریں۔ میں نے آپ کو زہر دیا۔ میں آپ سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ جب آپ مجھے چھوتے تھے تو مجھے بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ارمان سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ 4 سالوں میں نے خود کو بہت بدلا۔ ڈرائیونگ سیکھی، ویسٹرن اور ماڈرن کپڑے پہننا سیکھا۔ انفیکٹ خود کو ہر طرح سے تیار کیا کہ آپ کو بے بس کر سکوں۔ میں جان بوجھ کر ارمان کا ذکر آپ کے سامنے بار بار کرتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ آپ کو اندازہ ہو کہ جب کسی سے اس کا محبوب چھینا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا ارمان کے قاتل آپ نہیں، آپ کا جڑواں بھائی ہوگا جس کے پاس بالکل آپ کے جیسا چہرہ ہوگا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرتی، کبھی آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ میں صرف اس شخص کے لیے بری تھی جس نے مجھ سے میرے ارمان کو چھینا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، جانتی ہوں آپ کا دل بہت بڑا ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں اب اپنے بچوں کے ساتھ پھپھو کو لے کر یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ دور جانے سے مراد یہ ہے کہ بس میں خود کو اس شہر میں ایسی جگہ گم کر دینا چاہتی ہوں جہاں سے مجھے کوئی نہ ڈھونڈ سکے۔ میں اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا پاؤں گی، کیونکہ یہاں تو ارمان دفن ہے نا۔ اس نے ایک نظر پیچھے قبرستان کو دیکھا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی افسوس، تکلیف کچھ نہیں آیا، بس چہرے پر وہی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے میری جان نہیں لی، تم نے تو میری جان بچائی۔ اگر تم مجھے وقت رہتے ہاسپٹل نہ لے کر جاتی تو آج یقیناً میں بھی یہیں دفن ہوتا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ کہہ رہا تھا، تمہارے بچے بہت پیارے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ پریشے کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ اس رات اس سنسان سڑک پر میں اور ارمان بہت خوش تھے۔ مجھے اسی دن پتہ چلا تھا میں کنسیو کر رہی، اور وہیں سڑک پر کھڑے میں نے ارمان کو بتایا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا پہلی اولاد تو بیٹی ہونی چاہیے، اور میں نے جان بوجھ کر انہیں چھیڑا کہ نہیں، مجھے تو بیٹا چاہیے۔ ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے جب وہ آیا اور اس نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ارمان کو گولیاں مار دی۔ آج پہلی بار وہ اسے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ارمان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ زاویار کو تکلیف ہو، صرف اس لیے کیا تاکہ وہ جان سکے کہ وہ کس قدر تکلیف میں تھی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں زاویار، پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔
آپ مجھے معاف کر چکے ہیں لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں کبھی بھی ارمان کو بھول کر آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی۔ آپ بہت اچھے شوہر رہے ہیں لیکن میں چاہ کر بھی ارمان کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ میں ارمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے وجود کا، میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ ارمان سے محبت کرتا رہے گا اور میرے وجود پر صرف اسی شخص کا حق رہے گا۔ میں چاہ کر بھی آپ کو بیوی ہونے کا حق نہیں دے سکوں، اسی لیے اس رشتے کا ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جب محبت سنبھالی نہ جائے تو بہتر ہے کہ شادی ختم کر دی جائے۔ زاویہ خاموشی سے اٹھا۔ میں تمہارے فیصلے کی قدر کرتا ہوں پریشا۔ یقین کرو میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنے وجود پر دسترس پانے دو، یا پھر تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا کہ مجھے اپنے قریب آنے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ٹپیکل شوہر کی طرح نہیں رہوں گا۔ ہم دونوں دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ میں ارمان کی جگہ تو نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہتا ہوں، لیکن ہاں تمہارے بچوں کو باپ کی طرح پیار کر سکتا ہوں، تمہارا سہارا بن سکتا ہوں، بس تمہارا دوست، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر میں چاہ کر بھی تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ ہر فیصلہ تم نہیں کرو گی پریشا، مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ، مجھ سے نفرت کرنے کا فیصلہ، مجھے مارنے کا فیصلہ، مگر اب یہ طلاق کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ لیکن ان سب کے بعد بھی اگر تم اپنی مرضی کرنا چاہتی ہو تو میں کیسے تمہارے خلاف جا سکتا؟ باقی فیصلہ تمہارا ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو ان سب میں تم آزاد ہو، مگر صرف ایک بار یہ سوچ لینا کہ ان سب میں میرا کیا قصور تھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اتنا کہتے وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد پریشا نے دونوں ہاتھ بینچ پر رکھے اور بے بسی سے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تھک گئی ہو؟ ارمان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جہاں ابھی 2 منٹ پہلے زاویار بیٹھا تھا ابھی وہاں ارمان آ کر بیٹھ چکا تھا۔ جب تک آپ ساتھ ہیں تب تک کبھی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوئی۔ ارمان، اب آپ نہیں ہیں تو تھک سی گئی ہوں، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا پری، تم غلط وقت اور غلط جگہ انتقام لے رہی۔ میں نے تمہیں اشارہ دینے کی کوشش کی تھی کہ زاویہ ملک وہ شخص ہی نہیں جس نے مجھے مارا۔ پریشا کو تکلیف ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں ارمان۔ ارمان مسکرایا۔ کیا آپ سچ میں یہاں ہیں یا پھر میرا یہ وہم ہے؟ پلیز بتائیں نا مجھے، کیا واقعی روح مرنے کے بعد دنیا میں آتی ہے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ارمان کا ہاتھ چھوا۔ میں صرف تمہاری محبت ہوں پری۔ پریشا نے گہری سانس لی، یعنی کہ وہ اسے سچ نہیں بتائے گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے چہرہ موڑے ارمان کو دیکھا۔ کرنا کیا ہے؟ اسے تھام لو، وہ اچھا انسان ہے۔ پریشا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں، جیسے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ چکا ہو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اور اس کے ساتھ رہو، اچھا انسان ہے۔ ویسے بھی میری موت نے تمہیں، ہمارے بچوں کو اور میری ماں کو تنہا کر دیا۔ تم سب کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اسے تھام لو پری، وہ اچھا انسان ہے۔ پریشا نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے مگر وہ اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اگر آپ اپنے شوہر کی موت کے بعد دوسری شادی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے بے وفائی کر رہی ہیں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں رہا بھی تو بھی میرے لیے تمہاری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ چلو آج ایک وعدہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پریشا کے سامنے پھیلایا تو پریشا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب یہاں تو زیادہ دیر ساتھ نہیں رہ پائے لیکن وہاں ضرور ملیں گے۔ میں وہاں اللہ سے صرف تمہارا ساتھ مانگوں گا۔ پریشا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ ارمان، وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے قریب ہوتی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے پری، میرا وقت اور کام دونوں ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہماری ملاقات وہیں ہوگی، آخرت میں۔ یہاں تو تمہیں کسی اور کو سونپ کر جا رہا ہوں، لیکن وہاں نہیں دوں گا، وہاں پر تم صرف میری ہوگی۔ وہ دنیا جہاں کسی کو موت نہیں آئے گی۔
جہاں کوئی کسی کو جدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بال سہلاتے اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ پھر اس نے پریشے کو پیچھے کیا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے پری، اتنی کہ میری موت بھی اس محبت کو کبھی کم نہیں کر سکی۔ اپنا اور میرے بچوں کا خیال رکھنا، وہ تمہارے پاس میری امانت ہے اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ تم دنیا کی بہترین بیوی تھی، دنیا کی بہترین ماں ہو، اور مجھے اپنی پری پر فخر ہے۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا چکا تھا، پھر اسی نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پریشے نے دوبارہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر اب اسے چھو نہیں سکی۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہوا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارمان، نہیں ارمان! وہ بینچ پر ہاتھ رکھے اسے دوبارہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ جا چکا تھا، شاید اس بار ہمیشہ کے لیے۔ اسے پکارتی ہوئی ایک بار پھر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش میں اپنی جان کے بدلے آپ کو واپس لا سکتی ارمان۔ وہ یہ بڑبڑاتی اب بینچ سے اٹھ گئی تھی۔ اسے آج ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس نے دوسری بار ارمان کو کھو دیا۔ یہ غم بہت بڑا تھا، کبھی ہیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب وہ قبرستان سے دور جا رہی تھی۔ خان ہاؤس پر رات کے سائے پھیل چکے۔ وہ بچوں کو سلا کر کمرے سے باہر نکلی اور اب ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی تو زاویہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ پریشا اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ اس نے بلیک نائٹ ڈریس پہن رکھی تھی۔ زاویہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے زاویہ کا لیپ ٹاپ بند کرتے پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا تو زاویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بچے سو گئے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو پریشا نے اسپات میں سر ہلایا۔ چند دن پہلے ہی زاویہ ان کے ساتھ یہاں خان ہاؤس میں شفٹ ہو چکا تھا اور یہ پریشا کی خواہش تھی کہ وہ ان کے ساتھ یہاں آ جائے، کیونکہ وہ ارمان کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ساتھ والا کمرہ ارمان اور اس کا تھا، جہاں اب اس کے بچے رہتے تھے، اور یہ کمرہ اس میں وہ اور زاویہ رہتے تھے۔ وہ زاویہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر چاہ کر بھی اسے ارمان کی جگہ نہیں دے سکتی تھی، اور وہ کمرہ تو کبھی نہیں جہاں اس نے ارمان کے ساتھ اپنی خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ زاویہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے ارمان کی ماں کو ماں کا مقام دیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ پوری کوشش کرے گا ان کے بیٹی کی کمی کو پورا کر سکے، مگر وہ چاہ کر بھی ارمان کی جگہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ پریشا کے اس فیصلے میں پھپھو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں اپنے اس رشتے کو آگے بڑھا لینا چاہیے۔ پریشا کی آواز سے وہ خیالوں سے باہر نکلا۔ کیوں سوچا تم نے ایسا؟ وہ حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، آپ کی بہت حق تلفی کر چکی ہوں، اور اب چاہتی ہوں کہ میں مکمل طور پر خود کو آپ کو سونپ دوں۔ ارمان کے بعد آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو مجھ پر ہر طرح کا حق رکھتے ہیں۔ اب وہ نرمی سے کہہ رہی تھی، مگر زاویہ جانتا تھا کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ چاہ کر بھی کبھی ارمان کے بعد کسی کو وہ مقام نہیں دے سکے گی۔ مجھے تمہارے وجود کی قربت چاہ نہیں ہے پریشا، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کبھی کوئی رشتہ آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم چاہے خود کو ذہنی، جسمانی یا دلی طور پر تیار کرو، مگر اس سے تمہیں تکلیف ہوگی اور میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ویسے بھی تمہاری اور میری فیملی ایک ہے، اور فیملی مکمل ہے۔ ہمارے پاس تو 2 بچے ہیں، ہم انہیں ماں باپ بن کر پالیں گے، بس اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں سچی محبت تھی۔ لیکن زاویہ، پریشا نے اس کی بات کاٹی تو زاویہ نے نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ پریشا کو آج اس کے لمس اور اس کی قربت میں اذیت یا گھن محسوس نہیں ہوئی، اسے بس سکون ہوا تھا۔ ہاں، شاید ویسا سکون نہیں ہو سکتا تھا جیسے ارمان کی قربت میں ہوتا تھا، مگر پھر بھی یہ بہتر تھا۔ تم نے مجھے اپنے گھر میں، اپنے دل میں جگہ دے دی، یہی بہت بات ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، مجھے اچھا لگا، مگر میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں ایک مرد کی محبت صرف عورت کے وجود کو حاصل کرنا نہیں ہوتی۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرد جب محبت کرتا ہے تو وہ عورت کے دل سے، اس کی روح سے، اس کے جذبات سے کرتا ہے۔ وہ بغیر کسی جسمانی تعلق کے بھی
خود کے ساتھ اس کو خوش رکھ سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے اس فیصلے میں ہم دونوں کی خوشی ہے، اور میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں پریشے۔ پریشے کو اس کے الفاظ سے ڈھیروں سکون دیا۔ ہاں، وہ جانتی تھی شاید وہ زاویار کے ساتھ کہیں نہ کہیں ناانصافی کر چکی ہے، مگر زاویار بہت اچھا تھا۔ بے شک ارمان کے بعد وہ بہترین انتخاب تھا۔ آپ کا اتنا پاک دل مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے زاویار۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو زاویار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی بات سن کر، چلو ادھر آؤ، سو جاؤ، سارا دن بچوں کے ساتھ تم بھی تھک جاتی ہو۔ ویسے ہی اسے اپنے حصار میں لے اس کے بالوں کو سہلانے لگا، اور پریشے سکون کی وجہ سے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ پہلے تو شاید اس کے زخم ہیل نہیں ہو رہے تھے، مگر اب اسے امید تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید ارمان کی موت کا غم اور اس کی تکلیف دونوں تھوڑی کم ہو جائیں۔ باہر اسلام آباد شہر پر رات اپنے آخری پہروں میں داخل ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی کچھ کہانیوں کا اختتام پرفیکٹ یا ہیپی نہیں ہوتا، بس ان کا اختتام مکمل ہوتا ہے، جہاں شاید کوئی نہ کوئی کردار اندر سے ادھورا رہ جاتا ہے۔ مصنفہ کی جانب سے ایک ضروری وضاحت: اس کہانی میں روح کا تصور اور اس سے جڑے واقعات محض افسانوی رنگ دینے اور انسانی جذبات کی عکاسی کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اسے حقیقت یا مذہبی عقائد سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک تخیلاتی کہانی ہے جس کا مقصد محبت کے گہرے احساس کو بیان کرنا تھا۔